پیارے بچوں، پریفن کلاس پیارے بچوں، آج ہم آپ کی کتاب کا پیج نمبر 32 ہے۔ یہاں پر پیج نمبر 32 پر لکھے ہوئے کچھ لفظ ہیں، وہ ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ فعل فا شین ساکن فاش۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ کیا لکھا ہے؟ شاباش، جلدی سے پڑھیں۔ فعل فا شین ساکن فاش۔ شاباش پیارے بچوں، فاش کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کسی کو یا کسی نے آپ کو اپنا کوئی راز بتایا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے بعد میں کہا تم نے جو اپنا راز بتایا تھا نا، میں تمہارے اس راز کو اب سب کو بتا دوں گا، تمہارا راز فاش کر دوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ والا فاش ہے، ٹھیک ہے، جو ہم بولتے ہیں کہ تمہاری اب خیر نہیں ہے، تم اب بچ کے دکھاؤ، اب میں تمہارا راز فاش کر دوں گا، یہ وہ والا فاش ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ فعل فا لام ساکن فال۔ شاباش پیارے بچوں، فال کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو مطلب آپ کے ہاتھ بولتے ہیں کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، اور تمہارے ہاتھ میں یہ جو لکیریں ہیں یہ اس طرح بتا رہی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس مطلب کوئی پرندہ وغیرہ ہوتا ہے جو کہ بولتے ہیں یہ پرندہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتائے گا کہ تمہاری زندگی میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب جو آپ کا آنے والا مستقبل آپ کو بتائیں آپ کے ہاتھ وغیرہ دیکھ کر، ٹھیک ہے، تو وہ کہلاتا ہے فال، ٹھیک ہے۔ جیسے مطلب آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر آپ کا مستقبل بتائے کوئی بھی کہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں یہ کہہ رہی ہیں آپ کے آنے والی زندگی میں یہ ہوگا، تو وہ کہلاتا ہے فال، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب یہ پڑھتے ہیں کاف الف کا شین ساکن کاش۔ شاباش، سب بچے پڑھیں اسے جلدی سے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، کاش کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس جو کسی بھی چیز کا ایک ٹکڑا ہو، مثال کے طور پر کہ آپ نے آم کاٹا اور اس کے 4 پیس کر دیے، آم کاٹ کے اس کے 4 پیس کر دیے، ٹھیک ہے، تو کسی نے آپ سے بولا کہ مجھے اس کی ایک پھانک دے دو، مطلب ایک اس کا ٹکڑا دے دو، مجھے بھی کھانے کے لیے ایک ٹکڑا دے دو۔ یا پھر آپ نے تربوز کاٹا کوئی اور آپ نے اس کے 4 پیس کر دیے، ٹھیک ہے، اور کسی نے آپ سے کہا کہ ایک پیس اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مجھے دے دو، ایک پھانک مجھے دے دو، تو وہ جو ٹکڑا کہلاتا ہے، پھانک جسے ہم بولتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کاش، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آگے پڑھتے ہیں کاف الف کا لام ساکن کال۔ شاباش پیارے بچوں، جو کال ہے، کال کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ بولنا۔ آپ نے اگر سپارہ پڑھا ہو یا اما سپارہ آپ نے 30واں سپارہ آپ نے پڑھا ہو، اس میں بھی بعض جگہ یہ لکھا ہوا آتا ہے قال الذین، ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کے لیے فرمایا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ
بولنا، ٹھیک ہے. قال کا مطلب ہوتا ہے بولنا. آگے پڑھتے ہیں. فعل فا شین ساکن فاش. فاش کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ مطلب کوئی بھی آپ کو کوئی راز کی بات بتائے اور آپ اس کو پھر بعد میں کہیں کہ میں تمہارا راز فاش کر دوں گا، میں تمہارا سچ جو بھی ہے وہ سب کو بتا دوں گا. تو یہ جو بات سب کو بتانا یہ کہلاتا ہے راز فاش کرنا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم ان لفظوں کو پڑھ لیتے ہیں. سب بچے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. فعل فا شین ساکن فاش. شاباش. فعل فا لام ساکن فال. شاباش. کاف الف کا شین ساکن کاش. کاف الف کا لام ساکن کال. شاباش. فعل فا شین ساکن فاش. ٹھیک ہے پیارے بچوں، دوبارہ پڑھتے ہیں. فعل فا شین ساکن فاش. ٹھیک ہے. فعل فا لام ساکن فال. شاباش. کاف الف کا شین ساکن کاش. شاباش. کاف الف کا لام ساکن کال. فعل فا شین ساکن فاش. ٹھیک ہے. اب ہم پیارے بچوں اس کا کلاس ورک کر لیتے ہیں. جلدی سے آج کی تاریخ ڈالیں. ہم کلاس ورک شروع کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد کچھ اسی طرح سے ملتے جلتے کچھ نئے لفظ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پہلے ہم اس کا کلاس ورک کر لیتے ہیں. آج کی تاریخ ڈالیں. آج تاریخ 10 تاریخ ہے آج. شروع کرتے ہیں پیارے بچوں. فے بنانے کے لیے پیارے بچوں پہلے یہ ایسے لائن کھینچتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اسے یہاں سے تھوڑا سا گول گھماتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں سے یہ واو کی طرح گھوم جاتا ہے. ٹھیک ہے. سب بچوں کو نظر آ رہا ہوگا. اور اب ہم اس کے ساتھ الف ملا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ آ گیا فے کا نقطہ. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اب ہم لکھیں گے شین. شین بنانے کے لیے پہلے چھوٹا شوشہ آتا ہے شین کا، پھر نیچے کی طرف یہ تھوڑا بڑا شوشہ آتا ہے اس طرح، اور یہ پھر نون کی طرح ہم اسے گول گھما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شین کے نقطے ڈال دیتے ہیں. یہ لکھ دیا ہم نے فے الف فا شین ساکن فاش.
ٹھیک ہے پیارے بچوں، کیا لکھ دیا ہے ہم نے؟ فے الف فا شین ساکن فاش. ٹھیک ہے، جلدی سے لکھیں، بالکل اسی طرح صاف ستھرا لکھیں گے سب بچے. یہاں پھر ہم چھوٹا سا ڈیش ڈالیں گے. اب ہم لکھیں گے وہی فے بنانے کے لیے پہلے یہ سیدھی لائن آئے گی. ٹھیک ہے، یہ سیدھی لائن بنائیں گے ہم اس طرح. یہاں سے اس والے کونے سے اس سے تھوڑا اوپر اٹھا لیں گے اور یہ پھر وہی دوبارہ واو کی طرح آدھا فے بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہم الف ملا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے الف ملا دیا، یہ فے کا نقطہ آ گیا. اب ہم اس کے ساتھ لکھیں گے لام. لام بالکل الف کی طرح بنتا ہے، اس طرح یہ یہاں سے گول ہو جاتا ہے ایسے، اور پھر یہاں سے یہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے اس طرح. فے الف فا لام ساکن فال. ٹھیک ہے پیارے بچوں، سب بچوں کو اس طرح صاف ستھرا کام کرنا ہے، کوئی بچہ گندا گندا کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اب ہم لکھیں گے کاف، دو نقطے والا کاف. وہ بھی بالکل اسی طرح بنے گا، سیدھی لائن آئے گی اس طرح سے. ٹھیک ہے، اور اس طرح اس کو اٹھائیں گے اور یہ واو کی طرح یہ آدھا کاف بن گیا. یہ اس کے ساتھ ہم نے الف ملا دیا. کاف کے دو نقطے والے کاف کے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ دو ہی نقطے ہوتے ہیں. پھر یہ شین کا پہلے کی طرح چھوٹا شوشہ بنائیں گے، پھر یہ بڑا شوشہ بنائیں گے اور یہ نون کی طرح گول گھما دیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، شاباش. اب ہم شین کے 3 نقطے لگا دیں گے. یہ لکھ دیا ہم نے کاف الف کا شین ساکن کاش. ٹھیک ہے پیارے بچوں، شاباش، جلدی سے لکھیں. اب ہم لکھیں گے وہی 2 نقطے والا کاف بنائیں گے اس طرح سے. یہاں سے اسے اوپر اٹھائیں گے، یہ واو کی طرح، اور یہ آدھا کاف بن گیا. اب یہ اس کے ساتھ الف ملا دیں گے، اس کے 2 نقطے ڈال دیں گے. لام یہ بالکل پہلے کی طرح الف کی طرح ہم بنائیں گے. یہ الف آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہوگا. یہاں سے اس کی یہ گولائی آ جائے گی اور یہ گول گھوم جائے گا. کاف الف کا لام ساکن کال. ٹھیک ہے پیارے بچوں، شاباش. اب ہم لکھیں گے فے، لکھیں گے فے الف فا. اور شین لکھیں گے فے الف فا شین ساکن فاش. ٹھیک ہے پیارے بچوں، نظر آ رہا ہے سب بچوں کو؟ اس طرح صاف ستھرا کام کرنا ہے. باقی کی یہ 2 لائنیں آپ خود لکھیں گے، ویڈیو کو روک کر. یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اسے روک کر یہ آپ 2 لائنیں خود لکھیں گے اسی طرح صاف ستھرا. اب ہم آگے بالکل
اسی طرح سے ملتے جلتے کچھ نئے لفظ پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم کچھ نئے لفظ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سب بچے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. کاف الف کا ٹے ساکن کاٹ. شاباش. کاٹ کا مطلب تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. کاٹ مطلب کاٹنا، کوئی بھی چیز اپنے دانتوں سے کاٹنا یا چھری سے کاٹنا، کسی بھی چیز سے کاٹنا، یہ وہ والا کاٹ ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. کاف الف کا رے ساکن کار. شاباش. کار کا مطلب تو سب بچوں کو پتہ ہوگا، آپ نے دیکھی بھی ہوگی کار کیسی ہوتی ہے. کاف الف کا میم ساکن کام. شاباش. کام کا مطلب تو پیارے بچوں، کام کا مطلب بھی پتہ ہوگا. کوئی بھی کام کرنا، جیسے کہ امی نے کہا کہ جاؤ 1 کلو دودھ لے کر آ جاؤ، تو یہ جو آپ کی امی نے آپ کو کہا کہ یہ لے کر آ جاؤ، یہ کہلاتا ہے کام. اور کام کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو 2 پیج رائٹنگ کرنی ہے، تو یہ آپ کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. کاف الف کا شین ساکن کاش. شاباش. تو پیارے بچوں، کاش کا مطلب بھی میں بتا چکا ہوں پہلے. کاش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاش کا مطلب ہوتا ہے، مثال کے طور پر، کہ آپ نے کوئی بہت اچھی چیز دیکھی جو کہ آپ کو بہت پسند آئی. ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر اچانک یہ سوچا کہ کاش اگر یہ چیز میرے پاس ہوتی تو میں یہ کر دیتا، کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا. ٹھیک ہے، تو اس لفظ کو ہم ایسے جملوں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ شاباش. آگے پڑھتے ہیں. کاف الف کا لام ساکن کال. شاباش پیارے بچوں. دوبارہ سے پڑھتے ہیں اسے. کاف الف کا ٹے ساکن کاٹ. شاباش. کاف الف کا رے ساکن کار. شاباش. کاف الف کا میم ساکن کام. شاباش. کاف الف کا شین ساکن کاش. شاباش. کاف الف کا لام ساکن کال. دوبارہ پڑھتے ہیں پیارے بچوں. کاف الف کا ٹے ساکن کاٹ. کاف الف کا رے ساکن کار. شاباش. کاف الف کا میم ساکن کام. شاباش. کاف الف کا شین ساکن کاش. شاباش. کاف الف کا لام ساکن کال. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم اس کا کلاس ورک شروع کرتے ہیں. دوسرے پیج پر آج کی تاریخ ڈالیں. سب بچے صاف ستھرا کام کریں گے اور پڑھ پڑھ کر لکھیں گے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟
شروع کرتے ہیں۔ سب بچے بورڈ پر دیکھ کر لکھیں گے اور پڑھ پڑھ کر لکھیں گے۔ یہ دیکھیں، پہلے ہم کاف کی ڈنڈی بنائیں گے اس طرح، پھر اسے سیدھا لے کر آئیں گے، اس ڈنڈی کی سیدھ میں یہاں سے یہ والی ڈنڈی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ الف ملا دیں گے، پھر ہم ٹے بنائیں گے، ٹے اس طرح بنتا ہے، اور یہ ٹے کے اندر کیا بنتی ہے؟ چھوٹی توئیں، ٹھیک ہے۔ کاف الف کا، ٹے ساکن کاٹ، شاباش۔ پھر ہم یہاں چھوٹا سا ڈیش ڈالیں گے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لکھیں گے، کاف کی ڈنڈی بنائیں گے، پہلے اسے سیدھا لے کے آئیں گے، اس ڈنڈی کی سیدھ میں یہ والی ڈنڈی بنائیں گے کاف کی، یہ کاف بن گیا، یہ اس کے ساتھ الف ملا دیا، ٹھیک ہے، اور یہ رے بنا دیا، کاف الف کا، رے ساکن کار، ٹھیک ہے پیارے بچوں، سب پڑھ پڑھ کر لکھ رہے ہیں، شاباش۔ اب ہم لکھیں گے، یہ کاف الف کا، میم ہم اس طرح بناتے ہیں، پہلے یہ ترچھی لائن آتی ہے اس طرح سے، پھر اسی لائن سے تھوڑا سا یہاں تک لے جا کے اور اسے یوں گول گھما کے لائن سے نیچے اتار دیتے ہیں، کیونکہ میم ایک ایسا حرف ہے جو ہمارے پاس لائن سے نیچے بنتا ہے، باقی کوئی حرف ہمارے پاس لائن سے نیچے نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ یہ لکھ دیا ہے ہم نے، کاف الف کا، میم ساکن کام، ٹھیک ہے پیارے بچوں، شاباش۔ اب ہم لکھیں گے، کاف الف کا، اور یہ شین کا پہلے چھوٹا شوشہ آئے گا، پھر یہ بڑا شوشہ آئے گا، اور پھر یہ نون کی طرح گول گھوم جائے گا، اور اس کے 3 نقطے ہوتے ہیں شین کے، سب بچوں کو پتہ ہے، کاف الف کا، شین ساکن کاش، شاباش۔ اب ہم لکھیں گے، کاف الف کا، اور یہ لام بنانے کے لیے وہی الف کی طرح آئے گا، یہ یہاں سے یہ گول گھوم جائے گا اور یہ گولائی آ جائے گی، لام بن گیا، کاف الف کا، لام ساکن کال، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ باقی یہ 2 لائنیں آپ کو خود لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ہوم ورک کرنا ہے، آج کی کلاس میں جتنا کام ہو گیا ہے بالکل اسی طرح آپ سب بچوں کو صاف ستھرے یہ سارے لفظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے پیج سے سب بچے صاف ستھرا کام کریں گے، اور کل کی کلاس میں ہم اسی طرح سے ملتے جلتے کچھ نئے لفظ پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آج کے لیے کافی ہے اتنا، اللہ حافظ۔